رؤف کلاسر صاحب کل سے کوشش ہو رہی ہے ترمیم پیش کی جائے, اب کیا ہوم ورک پورا نہیں ہے, مسودہ بھی نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے؟ مطلب جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تو نہیں ہو سکتا, کنٹرول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. مجھے نا ایک چھوٹی سی کمینی سی خوشی ہو رہی ہے. وہ خوشی مولانا صاحب کے لیے ہے. جب یہ دیکھ پک رہی تھی اقتدار کی 8 فروری کے بعد جب الیکشن ریزلٹس آئے, چودھری شجاعت صاحب کے گھر پر ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوئی, تو اس وقت بھی ہمارے جیسے لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ 3-4 سال جہاں سڑکوں پہ جو لڑتے رہے عمران خان صاحب کے خلاف, پی ڈی ایم کی حکومت کو ساتھ لے کر جلسے جلوس, کوئٹہ سے لانگ مارچ ہو رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, تو ون مین آرمی جو اس وقت یہ رجسٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو, یا وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ وہ کر رہا تھا, وہ تو یہ فضل الرحمان صاحب تھے. یہ تو سارے لندن بیٹھے تھے یا کوئی جیل میں تھا, جو جہاں بھی تھے میدان تو خالی تھا. تو مولانا صاحب نے وہاں سنگل ہینڈلی ان کو کاؤنٹر کیا خان صاحب کو. حالانکہ ان پہ مجھے پتہ ہے کہ ان پہ نیب کی وجہ سے دباؤ بھی ڈالے گئے تھے, ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ان کے کیسز تھے, وہاں سے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ کچھ چیزیں بھی منگوائی گئیں, ان کو نوٹس بھی دھرنا بھی تھا, یہ دھرنے بھی انہوں نے بعد میں کہا تھا ہم وہاں پہ کور کمانڈر یہ پشاور کے اس میں چلے جائیں گے. ساری چیزیں مولانا صاحب نے بھگتی ہیں. وہ کہتے ہیں دکھ اٹھ ہے یہ فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے. جب یہ آپ کی پاور شیئرنگ کا ٹائم آیا تو اس وقت چودھری شجاعت صاحب کے گھر کون بیٹھے تھے؟ اس وقت زرداری صاحب بیٹھے تھے, اس وقت شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے, اس میں دیگر صاحبان بیٹھے تھے. مولانا صاحب واز مسنگ. اگر آپ میں اتنے منت آج آپ لوگ سارے چل کے مولانا صاحب کے در پہ جا رہے ہیں اے ٹو زی, تو اس وقت آپ کو کوئی موت پڑتی تھی کہ آپ کے پارٹنر رہے, پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں, الیکشن لڑے ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو مولانا صاحب کو بلا کے ان کو وہ کہتا حصہ بقدر جسہ ان کو بھی دینا تھا. آپ خود صدر بھی بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, اسپیکر, اس کو سینیٹ, گورنر, سب کچھ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, جو مجھے تھوڑی سی کمی نہیں خوشی ہو رہی ہے, اس وقت پورا کا پورا ایک پولیٹیکل ٹبر جو ہے نا مولانا صاحب کے در پہ پڑے. مولانا صاحب کو ان کو کوئی دن مزید گھسیٹنا چاہیے. مجھے بتائیے یہ سیٹرڈے سنڈے کو اتنی محنت کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کھلا, بحث, یہ منڈے ٹیوزڈے کو بھی ہو سکتا ہے, یہ ویڈنسڈے کو بھی ہو سکتا ہے. مطلب اتنی اجلت کیا ہے کہ آپ مشاورت بعد میں کر رہے ہیں, مولانا کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلے آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ ترمیم لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے اجلاس بھی بلا لیا. یہ چکر کیا ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں پوچھ کے تھک گیا ہوں, وائی سنڈے, منڈے ٹیوزڈے کر لیتے ہیں. یہ پہلے بھی ویسے سنڈے اور منڈے شنڈے ہوتے رہے ہیں. وجہ کیا ہے, چھٹی خراب کر رہی ہے. میر صاحب کو یاد ہے کہ کئی دفعہ ہوا ہے یہ سنڈے والے دن بھی اجلاس ہوتے رہے. ابھی آپ نے بریسٹر گوہر کی بات کی, میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو کہ وہ جی کھڑے رہیں گے. مولانا صاحب نہیں کھڑے رہیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ مولانا صاحب اپنی بارگیننگ جو ہے نا اسٹرانگ کریں, جو ان کا رائٹ ہے پورا, ان کو کرنا چاہیے پولیٹیکل اس کے طور پر. اب مولانا صاحب کی سائڈ دیکھیں, یہ تو میں ان کی سائڈ ہمدردی میں لے رہا ہوں جو مجھے لینی چاہیے, جو ٹھیک بھی تھی. اب دوسری سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر اصولوں پہ لڑ رہے ہیں تو پھر کھڑے رہیں. صحیح. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ آپ کو آپ کو گورنرشپ چاہیے, عہدے چاہیے, پاور چاہیے, کچھ اور چاہیے, تو پھر تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ کو ان پہ اعتراضات نہیں ہے, جوڈیشل پیکج پہ اعتراضات نہیں ہے, سرٹن انسینٹو پہ اعتراضات ہیں, وہ چاہے حکومتی ہوں یا ادر وائز ہوں. سو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے. اب نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آپ اس میں بات کہہ رہے ہیں سر, یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے ہم کوئی بڑے عرصے بعد دیکھ رہے ہیں حکومت اپنے لیے اتنی بڑی امبیرسمنٹ لے کر آئی ہے. آپ کو یہ مذاکرات کرنے بھی تھے, آپ اس کے بعد مذاکرات پہلے آپ آ کر خفیہ کرتے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کا لین دین ہوتا ہے ساری حکومتیں کرتی رہتی ہیں. اس کے بعد انہیں پارٹنرز کے ساتھ پریس کانفرنس کرواتے ہوتے ہیں کہ جناب کہ ہاں جی ہمارے کو اعتراضات تھے, دور ہو گئے, تو پھر سیشن بلاتے ہوتے ہیں. یہ تماشا کوئی نہیں کرتا ہوتا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا 3 دن سے کہ اجلاس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو ان کا اوور کانفیڈنس, جس کی بات میر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اوور کانفیڈنس یا کر لیں گے یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اتنی بڑی آپ اس پہ ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, اتنا بڑا اس میں پیکج لے کر آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو پی ٹی اے جو ہے وہ آپ کے خلاف آئے گی اور اس کو آنا بھی چاہیے اور رجسٹ کرے گی. آپ اپنے پارٹنرز کو اعتماد میں بھی نہیں لے رہے, صدر پاکستان بھی جا رہے ہیں, وزیر اعظم, ڈپٹی, سارے جا رہے ہیں, اور مولانا صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے. یہ چیزیں آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی جو بات آپ نے کی ہے. یہ ان کا شو کرتا ہے ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ, یا ایک اوور کانفیڈنس کے باہر سے فون کروا لیں گے, یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یا تو کہ بس میں ہی کچھ نہیں ہے. نہیں ہے نا, انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ دباؤ پھر ان کو کہیں اور سے آیا ہوگا. یہ موسٹلی پاکستان میں اس طرح کی کانسٹیٹیوشن جب چینجز ہوتی ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. وہ چاہے آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت جنرل باجوہ اور فیض جو ہیں وہ ملتے تھے پولیٹیشین سے, اور عمران خان صاحب اس میں نہیں گئے تھے. میرا خیال ہے جو یہ ایف ٹی ایف کے اس وقت یہ چینجز لانی تھیں, انہوں نے لاز میں چینجز کرنی تھی, تو خان صاحب نے کہا تھا میں نہیں ملوں گا. تو جنرل باجوہ صاحب اور یہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ میرا خیال ہے یہاں پہ کوسار والا, اگر یہ ہم سیاست اور جوڑ توڑ ایک طرف رکھیں, انہوں نے ان پہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی صاحب آپ ان کو کروا لیں, آپ کا مسئلہ, آپ مولانا جانے, آپ جانے, ان کو راضی کریں, وہ جس کو بھی کرنا ہے. اس لیے حکومت اتنے اعتماد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جی ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, جن کے پرابلم ہے وہ ہمیں کرا کے دیں گے, جس کا اشارہ میاں صاحب نے بھی دیا.